الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے صل من قطعک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ناظرین، اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی دینی موضوع سے متعلق آپ بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ مفتی صاحب، میری آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے صلہ رحمی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر کئی رشتہ داروں کا تذکرہ فرما کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کا مزاج پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کا مزاج یہ ہے کہ تمام احکام کے اصولوں کو بیان کرتا ہے، جزیات، تفصیلات اور اس کی تشریحات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مزاج ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ۔ اور کیا آیا زیادہ سے زیادہ؟ ورکعوا مع الراکعین کا ایک جگہ پر آیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کے کچھ اوقات بیان کر دیے۔ ایک اور جگہ آیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر لازم ہے۔ اب آپ دیکھیے، نماز کے اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز وقت مقررہ پر لازم اور فرض ہونے کا کہا جا رہا ہے، مگر نماز کا تفصیلی طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا۔ صحیح، یہ کہیں پورے قرآن میں نہیں بیان کیا گیا کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہوگی، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے۔ اچھا، ظہر عصر کے اندر نماز پڑھی کیسے جائے گی؟ جب اللہ اکبر کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ جب تحیات میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ جب تسبیحات کا ٹائم آئے گا، یعنی رکوع یا سجدہ، تو کیسے تسبیحات پڑھیں گے؟ کون سی تسبیحات پڑھیں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ قرآن کریم بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم حکم دے دیتا ہے تشریح بخاری اور مسلم پر، یعنی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، حدیث کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اب اسی اصول کو اپلائی کریں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا یہ اصول اور اپنا یہ قانون اس طرح سے نہیں بیان کیا، یہ نہیں کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لو، نہیں، صرف یہ کہہ دینا بھی کافی تھا نا۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نماز ادا کرو، روزے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ روزہ تم پہ لاگو اور فرض کیا گیا، تو اب رشتہ داروں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دینا کافی تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہیں۔ یہاں کیا طریقہ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں والدین کو الگ سے بیان کیا۔ پھر والدین کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، وہ بیان کر دیا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو مت۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، مکالمہ، گفتگو، بات کرنے کا سٹائل، انداز یہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذل قربا جگہ جگہ بیان کر کے، وصاحب الجنب بیان کر کے، پڑوسی کو بیان کر کے، تمہارے ساتھ ملازمت کے اندر کوئی شریک ہے اس کا بیان کر کے، اور اسی طرح اس کا تذکرہ کر کے جو سواری کے اندر تمہارے ساتھ سفر کے اندر شریک ہے۔ تو قدم قدم پر حقوق العباد کا جب معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے ہر ایک صاحب حق کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر کے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے رشتہ داروں کے حقوق کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنے کا انتہائی تاکیدی حکم بیان فرمایا۔ ایک حدیث ہے جو ترمذی کے اندر آئی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، لیکن یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتے جوڑے۔ بڑا عجیب فرمان ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ یہ بتائیے، اس دنیا میں ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک انسان محنت کرتا ہے تو کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ بھئی یہ فارمر زمین پر، لینڈ پر اس قدر محنت کر کے کاشتکاری کرتا ہے، کیوں؟ رزق مل جائے۔ نوکر نوکری کرتا ہے، کیوں؟ رزق مل جائے۔ تاجر تجارت کرتا ہے، کیوں؟ رزق مل جائے۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، کیوں؟ رزق مل جائے۔ وکیل وکالت کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی شخص دنیا کے اندر صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہا ہے، ان ساری محنتوں کا مقصود اصلی یہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے پاس آسان ترین نسخہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ موجود ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، آخر میں فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتے ناتے جوڑے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم اتنی محنت کر رہے ہو اور خدا جانے کہاں سے کہاں لگے پڑے ہو، اور صبح سے لے کر رات تک کتنی محنتیں کر رہے ہو۔ ارے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر لو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آگے جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو۔ اب ذرا یہاں روکیے، اس دنیا میں میڈیسن کا مقصود کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی مقصود ہے کہ خیر و عافیت رہے، مر نہ جائے۔ یہ ڈاکٹر کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہاسپٹل کیوں ہیں؟ یہ کلینک کیوں ہیں؟ یہ دوائیاں کیوں ہیں؟ اور یہ دواخانے اور حکیم کیوں ہیں؟ اور ان دواخانوں کے سامنے لگی لمبی کیوز اور قطاریں کیا مقصد رکھتی ہیں؟ صرف اور صرف ایک مقصد ہے، عمر لمبی ہو جائے۔ اگر غور کریں تو یہی ایک مقصد ہے کہ عمر لمبی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عمر کی زیادتی نہیں چاہتا، لمبی عمر نہیں چاہتا، تو پھر وہ دواخانے کی لائن میں کیوں لگا پڑا ہے؟ پھر وہ میڈیسن کا کیوں اہتمام کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یعنی وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو پھر اگر بیمار ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، پھر تو موت آ رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر وہ دواخانے کیوں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ دوائیاں کیوں کھاتا ہے؟ کیوں میں کیوں لگتا ہے؟ لائنوں میں کیوں لگ رہا ہے؟ دواخانے اور شفاخانے کیوں وجود میں آ رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ ایک انسان کی نیچرل اور یہ ایک انسان کی فطری صفت، فطری چاہت ہے کہ وہ اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی تگ و دو ہو رہی ہے، اور بخاری کی حدیث کے اندر، صحیح ترین حدیث کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار نسخہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نسخہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی ہو، جو چاہتا ہے کہ روزگار کے اندر فراوانی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ دولت کے اندر برکت ہو، جو یہ چاہتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مال و متاع ملے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اضافہ حاصل کر لے، اس کی عمر کے اندر بڑھوتری پیدا ہو، اس کی عمر لمبی ہو، درازی عمر جو شخص چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتے مت کاٹے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے اور رشتے ناتے جوڑنے کی فکر کرے۔ آسان عمل ہے، کر سکتا ہے ہر آدمی، اور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ ترغیب دی ہے، رشتہ داروں کے نام لے لے کر کے انسان کو ان کی اہمیت بیان کروائی۔ ایک جگہ ترمذی کی روایت کے اندر فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، انسان کی خالہ ماں کے درجے کے اندر ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، انی اصبت ذنبا عظیما، میں ایک بہت بڑا گناہ پا چکا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، میں گناہ کا مجرم بن چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اس کا کفارہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کا کیا تمہاری ماں ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا الا کا خالہ،
کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ نعم یا رسول اللہ، فرمایا فبر رہا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو، اچھا ہو، خالہ کی عزت ہو جائے، خالہ کا احترام ہو جائے، خالہ کی قدر پتہ چلے۔ ایک اور روایت میں چچا کے بارے میں فرمایا ام الرجل صنو ابی، انسان کا چچا اس کے والد کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ چچا کی قدر پیدا ہو جائے، تاکہ چچا کا احترام۔ بیٹی کے بارے میں کیا زبردست فضائل مناقب کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَصْبَعِهِ كَهَاتَيْنِ، اپنے ہاتھ مبارک کی 2 انگلی مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا، تاکہ بچیوں کی قدر آ جائے۔ بچے کو، بیٹے کو نعمت قرار دیا تاکہ اس کی قدر آ جائے۔ ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے تاکہ ماں کی قدر آ جائے۔ یہ سارے فرمودات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ فیملی سسٹم مضبوط ہو، خاندان مضبوط ہو، تعلق مضبوط ہو، مستحکم تعلقات نبی کی چاہت ہے، تعلقات کے اندر پختگی یہ نبی کی چاہت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے فیملی سسٹم اور خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک اور روایت ہے، میں نے جب وہ روایت پڑھی تو مجھے بڑی حیرت انگیز مسرت ہوئی اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر غیر معمولی اہتمام فرمایا علموا اولادکم انسابکم، اپنی اولاد کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے تعلق والوں کے نسب اور ان کی رشتہ داریاں بتایا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی اپنے چھوٹے بچوں کو بتاؤ یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ دادا جان ہے، یہ نانا ہے، یہ تمہارا پھوپھی زاد ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے۔ یہ سارے رشتے کیوں بتاؤ؟ ان کو نسب نامے سکھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دے رہے ہیں ترمذی کی حدیث کے اندر؟ صرف اس وجہ سے تاکہ یہ رشتے ناتے مضبوط ہو جائیں، تاکہ یہ تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ تو رشتے ناتے جوڑنا یہ دنیا کا کام نہیں ہے، رشتے ناتے جوڑنا یہ دین کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جو شخص بھی رشتے ناتے جوڑے گا اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ آج ہم میں سے معاشرے کا ہر فرد عمر میں بھی زیادتی اور اضافہ چاہتا ہے، رزق میں بھی بڑھوتری چاہتا ہے، لیکن تم نے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا تعلقات توڑ رکھے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک کا معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ ناراضگی، کبھی اس کے ساتھ ناراضگی، کبھی اس کے ساتھ ناراضگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں آ رہی، یہی تو وجہ ہے تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ارے چھوڑ دو ان جھگڑوں کو، یہ جھگڑے ختم کر ڈالو۔ اعلیٰ بلند اور اچھی صفات ایک مرد مومن کے لیے، ایک رجل مسلم کے لیے جو نبی چاہ رہا ہے، وہ اخلاق عالیہ یہی ہیں کہ رشتے ناتے جوڑو۔ رشتہ دار اگر تم کو تکلیف بھی پہنچائیں توجہ مت کرو۔ لیس الواصل بالمکافی بل الواصل من قطعها رحمها، یہ یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یعنی اگر کوئی اچھا تعلق تمہارے ساتھ رکھ رہا ہے وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تم اس کے ساتھ تو اچھا تعلق رکھو گے ہی، لیکن جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، تعلق اور رشتے ناتے کو جوڑو۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا۔ مفتی صاحب آج کی حالت تو یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جی ہاں، والدین بتاتے نہیں ہیں، بچوں کو اپنے چاچو کا نہیں پتہ، ماموں کا نہیں پتہ، ان کے بچوں کا نہیں پتہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آج کے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کا تعارف کرائیں، تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی بات ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو خاندانوں کی بات ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ارے اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، جس وقت بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے، تو وہ اس کو روڈ چلتا ہوا ایک عام آدمی سمجھے گا، بالکل وہ اس کو ایک عام فرد سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو ایک بازار کا، روڈ کا، محلے کا، ٹاؤن کا، علاقے کا ایک عام آدمی ہے جس کو، جیسا کہ ہم لوگوں کو عام طور پر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کرے گا؟ بچہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو وہ اس کی بات کیوں مانے گا؟ تعارف ہوگا تو پھر یہ صلہ رحمی بھی ہوگی، تعارف نہیں ہوگا تو اس میں سلوک کا وہ اہتمام بھی نہیں کرے گا۔ آپ پہلے رشتہ داروں کا تعارف کرائیں،
رشتہ داروں کا تعارف کرائیں اور رشتہ داروں کا بھرپور تعارف کرائیں، اور رشتہ داروں کا تعارف کرانے کے بعد پھر آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ظلم کرے اور اس سے بدلہ لینا صلہ رحمی کے خلاف ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں، دو درجے ہیں۔ ایک ہے شرعی جواز کا پہلو، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ بدلے کا معاملہ کرتے ہیں تو شرعاً جائز ہے، صحیح، اس کے اندر شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے آپ سے 100 روپے غصب کیا، اب آپ اس سے 100 روپے چھین لیں تو شرعاً جائز ہے، صحیح، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے اخلاق نبوی، اخلاق عالیہ، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی ایک حدیث پڑھی بھی تھی، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیس الواصل بالمکافی، کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا ہے، اب آپ اس کے نتیجے میں حسن سلوک کر رہے ہو تو یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ہدیہ میں نے دیا، آپ بھی مجھے ہدیہ دیتے ہو، تو یہ کون سا کمال اور کارنامہ ہوا؟ اس کو کہا جائے گا کہ اچھے اخلاق ہے، آپ نے ایک اچھا ماشاءاللہ شستہ اور بہتر سنجیدہ باوقار جواب دیا ہے، اور اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو اس سے آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ بل الواصل من قطعها رحمها، اعلیٰ دو کما جاء فی الحدیث، اعلیٰ درجے کا صلہ رحمی کرنے والا فرد وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے توڑے اور یہ اس کے ساتھ جوڑے۔ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا جو نبوی اخلاق ہے وہ یہ ہے، نبوی اخلاق، نبوی معاشرہ یہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے اہتمام پر آ جائیں تو دنیا کے اندر سارے جھگڑے اور سارے کے سارے تنازع ہی ختم ہو جائیں۔ بے شک۔ مفتی صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ قطع تعلقی کرنا کن صورتوں میں اور کتنے عرصے تک جائز ہے؟ دیکھیں، قطع تعلق کرنے کا شرعی طور پر کہیں پر بھی یعنی اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی معاملہ ہو اور اس شرعی معاملے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ کرتے ہیں تو عارضی طور پر قطع تعلق کی گنجائش ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ بیٹا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو والد اگر اس کو سمجھائے، پہلی بات تو یہ کہ سمجھائے، مسلسل سمجھائے، اور اس کے ساتھ مسلسل حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کے سمجھانے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فذکر ان نفعت ذکریٰ، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ میں بار بار کہنے کے باوجود یہ نہیں سمجھتے، تو ایسی صورت میں مستقل بنیاد پر تو نہیں، ایسی صورت میں عارضی طور پر قطع تعلق کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بائیکاٹ کروں گا، قطع تعلق کروں گا، تو اس مقاطعہ اور قطع تعلق سے شاید یہ عبرت حاصل کرے، شاید اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے، شاید صلاح کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہو جائیں۔ اگر اس کی امید ہے، اس کی توقع ہے، تو ایسی صورت میں قطع تعلق آپ کر سکتے ہیں، عارضی طور پر کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال بھی عہد رسالت، عہد صحابہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھانجے سے ایک طویل وقت تک کے لیے قطع تعلق کیا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے اپنے صاحبزادے سے قطع تعلق کیا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ قطع تعلق دینی معاملات، شرعی معاملات کی وجہ سے، کہ وہ شرعی فرائض نہیں ادا کرتا، شرعی احکام کی پیروی نہیں کر رہا۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر آپ قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتے ہیں، مگر یہ عارضی ہوگا، مستقل بنیاد پر نہیں۔ مفتی صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کافی عرصے سے میرا ایک نان مسلم دوست ہے، میں نے اس نیت سے اس سے دوستی کی کہ میں اس کو اسلام کی طرف مائل کر سکوں، لیکن اب تک یعنی کہ وہ مائل نہیں ہو سکا، تو کیا اب جب میں اس سے دوستی ہٹانا چاہتا ہوں تو کیا یہ بھی قطع تعلق ہی میں آئے گا؟ نہیں، یہ تو قطع تعلق میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو تبلیغ کے لیے تعلق قائم کیا گیا ہے، مبارک تعلق ہے، بہت اچھا ہے، اور ان کی کوشش اور کاوش جاری رہنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں نے کوشش کی ان کو مائل کرنے کی، وہ مائل نہیں ہوئے، اب میں چھوڑ دوں، یہ غلط ہے۔ لیکن تبلیغ دین مسلسل کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر لمحے کرنا ہے، تو ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات البتہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی کا کیا مطلب ہے۔
دوستی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ تبلیغ دین کے لیے ان سے تعلق رکھے ہوئے ہیں, صحیح, یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور تعلق ہوتا ہے کہ دنیا کے مباح معاملات میں, مثلا تجارت کا تعلق ہے تو وہ غیر مسلم سے بھی رکھا جا سکتا ہے. صحیح, کوئی آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے, خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, کرایہ داری کا کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے, تو اگر کوئی غیر مسلم سے بھی کرتا ہے تو شرعاً جائز ہے. اس طرح کا دنیاوی, خالصتاً دنیاوی تعلق ہے تو وہ بھی جائز ہے. اور اگر دینی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین اور شریعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ کرتا ہے, یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر دوستی کا مطلب دل کی محبت ہے تو یہ غیر مسلم سے ناجائز ہے. صحیح, موالات قلبیہ غیر مسلم کا حق نہیں ہے. صحیح, موالات شرعاً ممنوع ہے غیر مسلم کے حق میں. موالات یعنی دوستی, دل کی محبت, یہ صرف مسلمان کا رائٹ ہے, یہ صرف مسلمان کا حق ہے. تو اگر دل کا تعلق غیر مسلم سے رکھا جاتا ہے تو یہ شرعاً ممنوع ہے اور اس سے احتراز کرنا لازم ہے. اگر آپ تبلیغ کے لیے تعلق رکھے ہوئے تھے تو یہ تعلق آپ کو برقرار رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ ان کو اسلام اور دین کی دعوت دیتے رہیں کہ یہی مطلوب ہے ایک مومن سے اور یہی شرعی تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آج ہمیں کافی آپ سے سیکھنے کو ملا. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.